علیہ 10 رمضان المبارک ام المؤمنین ملکۃ العرب اماں جی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال ہے۔ اسی طرح 20 رمضان المبارک فتح مکہ، 17 رمضان المبارک یوم الفرقان جنگ بدر، اور اسی 17 رمضان المبارک کو ام المؤمنین اماں جی عائشۃ الصدیقہ سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال ہے۔ اور 21 حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آقا یوم شہادت ہے۔ پھر آگے لیلۃ القدر کے ایام، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 4 جمعے یا 5 جمعے رمضان المبارک میں آتے ہیں، مختلف عنوانات کے ساتھ متصف ہوتے ہیں۔ آج چونکہ 13 رمضان المبارک ہے اور کئی ایک چیزیں میرے ذہن میں تھیں، 15 رمضان المبارک مولا حسن پاک کی ولادت ہے، اور 10 رمضان المبارک کے حوالے سے ام المؤمنین کا یوم وصال بھی پیش نظر تھا، اور 17 رمضان المبارک کے حوالے سے اماں جی عائشہ پاک کی سیرت، آپ کا ذکر پاک بھی پیش نظر تھا۔ تو آج میں نے ان تمام عنوانات میں سے جنگ بدر کو سلیکٹ کیا ہے، تاکہ اپنی ینگ جنریشن کو، ینگ بلڈ کو، اپنے سامعین کو، حاضرین کو، نبی کے غلاموں کو جنگ بدر کے کچھ اقتباسات کے متعلق میں کچھ معروضات پیش کر سکوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدر ایک بندے کا نام تھا جس کے نام پر شہر بدر آباد ہوا۔ وہاں ایک کنواں تھا، راستے میں مین روڈ تھا وہ مدینہ اور مکہ کا، اس روٹ سے گزرتے ہوئے یہ کنواں تھا، اور اس کنویں کا مالک بدر تھا۔ اس میں اور بھی توجیحات ہیں مگر وقت نہیں ہے، وگرنہ میں ضرور پیش کرتا۔ المختصر یہ ہے کہ اسی بندے کے نام سے یہ شہر بدر مشہور ہو گیا۔ مدینہ طیبہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ شہر مبارک آباد ہے، اور الحمدللہ فقیر نے اس کے تمام طول و عرض، دائیں بائیں، آگے پیچھے مکمل زیارت کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے۔ یہ غزوہ بدر کا آغاز اس طرح ہوتا ہے۔ مدینہ طیبہ کے رہنے والے صحابہ میں سے ایک حضور کے صحابی جن کا نام حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، مدینہ طیبہ کے رہنے والے صحابہ کو کہتے ہیں انصار مدینہ۔ انصار کا مطلب کسی کی کاسٹ نہیں ہے، انصار کا مطلب کسی کی ذات نہیں ہے۔ انصار مدینہ کا مطلب ہے میرے مصطفیٰ کی مدد کرنے والے، میرے آقا میرے مولا کی مدد کرنے والے۔ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے تو یہ انصار مدینہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دل کی عطا گہرائیوں سے ویلکم کرنے والے تھے۔ ان میں سے ایک سردار ہیں جن کا نام ہے حضرت سعد
ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زمانہ جاہلیت سے کافروں کے ساتھ سرداروں کے تعلق تھے، تو یہ عمرے کی نیت سے مکے میں گئے۔ میں تتمہ پیش کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کو بدر کے میدان تک لے آؤں، جاگیے گا مہربانی۔ میں بڑی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، خاص چیزیں ایک گلدستے کی صورت میں آپ تک لانا چاہتا ہوں نفس موضوع کو بیان کرنے کے لیے، اور نفس مسئلہ ہی ذکر کر رہا ہوں۔ تو یہ جب عمرے کی نیت سے گئے تو ان کا اس وقت کافروں سے دوستی کے انقطاع کے متعلق حکم نہیں آیا تھا، تو یہ امیہ کے مہمان بنے۔ تو راستے میں ابو جہل ملا ان کو، حضرت سعد کو، اور بول کے کہتے ہیں اگر تم امیہ کے مہمان نہ ہوتے تو پھر ہم دیکھتے کہ تم عمرہ کیسے کرتے۔ اتنا جگرا تھا میرے نبی کے صحابی کا، اتنا جگرا۔ آپ بولے نہیں ہیں تو میں نے ویسے پنجابیوں والی مثال دے دی ہے، اتنا جگرا تھا۔ ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، اس وقت حضرت ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ مکے کے سرداروں کا ایک بہت بڑا وفد تجارت والا لے کر شام گئے تھے، بڑا نفع ہوا، یہ واپس آ رہے تھے تو ان کے نالج میں تھا یہ سب، تو یہ بول کے کہنے لگے تو مینوں ایتھے عمرہ نہیں کرن دینا تو لگنا بھی تو ساڈے شہر کو ہی جینا۔ میرے خیال میں آپ تھوڑا سوئے ہوئے ہیں، میں تو پس منظر ہی بیان کرتا رہا ہوں، آپ تھوڑی مہربانی فرمائیں، نیند کو اجالوں میں بدلے اور محمد عربی کے نوکر بن کے کہیں سبحان اللہ۔ بدر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں گئے تو یہ کافر کا وتیرہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں 5، 10، 15، 20 کی بنا کے مدینے کے قرب و جوار میں بھیجتے، ڈاکہ زنی کرتے، راستے میں بدماشی کرتے اور الزام مسلمانوں پہ لگاتے۔ آج بھی دنیا کے کافر کا یہ وتیرہ ہے، بدماشی یہ کرتے ہیں، معیشت کے خد و خال خراب یہ کرتے ہیں، اور پشتہ مسلمان ہے۔ مگر آج میں حاضرین نماز جمعہ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرنا چاہتا ہوں، نوجوانوں کس طرف جا رہے ہیں آپ؟ ہماری اخلاقیات، ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا فضا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، ہم وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ہماری اخلاقیات تباہ ہو گئی۔ سیاست ضرور ہونی چاہیے، مگر سیاست کو اخلاقیات کے ساتھ کرنا چاہیے۔ کسی کی ذاتیات پر اٹیک کرنا، کسی کو گالیاں دینا کسی بھی طرف سے، یہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہے۔ ہماری اخلاقیات کیا ہیں؟ دیکھیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں ایک بدو نے کپڑا ڈال لیا اور لپیٹنا شروع کیا، وٹ چاڑنے شروع کر دی، اینا لپیٹیا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حلقے مبارک او دے اندر کس گیا اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اکھاں مبارکاں سرخ ہو گئیاں۔ تے کی سمجھ دیو حضور علیہ السلام نے تکلیف دے رہے ہو بندہ تے صحابہ چپ کر کے کھڑے ہون گے؟ کدی دے فاروق اعظم دی تلوار تے کدی دے حضرت صدیق اکبر دا جلال، مگر اخلاقیات کی نے؟ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر عمر ٹھہر جاؤ۔ اسی تے پنجاب دے اسی وضاحت بھی مانے دی اپنی مرضی نہ کر لینے۔ ایدے دیکھو نا ذرا، حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ نے حضور پاک کو پوچھا حل آتا علیک یوم من اشد من یوم احد، اے اللہ دے نبی، اے میں کسی وقت بیان بھی کراں گا، اے اللہ دے نبی توڑی زندگی اچ کوئی احد دے دن تو ڈاڑا دن بھی آیا ہے؟ میدان احد اچ اے افواہ پھیلی کہ نعوذ باللہ حضور شہید کر دیتے گئے،
تاکہ مسلمانوں دے قدم لڑکھڑا جان۔ کیا اللہ دے نبی احد تو زیادہ بھی؟ حضرت سید الشہداء آپ دا کلیجہ چبا لیا گیا، سینہ چاک کر لیا گیا، جسم مبارک دا مسلح کر لیا گیا۔ حضور دے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، عزیزان گرامی، اما جی عائشہ صدیقہ پوچھیا تے میرے آقا فرماندن صحیح بخاری، فرما عائشہ احد تے کوئی گل ہی نہیں، احد نال بھی ڈاڑا ایک میری زندگی وچ دن آیا ہے، اے دیکھنا اخلاقیات ذرا۔ حضورو کیڑا دن ہے؟ فرما جدو میں طائف تے بازار وچ اللہ دی توحید دا پیغام دین گیا سی، اور دو رویا اوباش کھڑے سے اور سنگ باری کر رہے سے، پتھر مار رہے سے، میرے نالین خون نل چپک گئے۔ میرے کول فرشتہ آیا ہوا والا، میری ڈیوٹی ہوا تے ہے، حکم کرو آندھی چلاوا انہوں نام و نشان مٹا دیا۔ فرما جا چلا جا، مینوں تیرے نال کوئی حاجت نہیں۔ پانی والا فرشتہ، حضور انی بارش برساں سیلاب بنا کے ختم کر دیاں۔ فرما چلا جا، مینوں تیرے نال کوئی حاجت نہیں۔ پہاڑاں دی ڈیوٹی تے مامور فرشتہ، آقا حکم فرماؤ چکی وچ جویں دانے پس جاندن ایویں پیساں نہ طائف دے لوگانو۔ سید عالم دے غلاموں پیغام سننا، اے نہیں اخلاق، اے نہیں اقدار، اے سیرت، اے کردار، اے روشن عزت، اے روشن چہرہ، اے نہیں ہادی، اے نہیں مہدی، اے نہیں جان عالم۔ میری سرکار نے فرمایا فرشتوں چلے جاؤ، اینا تے کلمہ نہیں پڑھیا پر اینا دیاں آن والیاں نسلہ مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن گیا۔ ساڑھے اتے بھی ذمہ داری ہے، مگر ساڑھے اتے آن والیاں نسلوں دی بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ اسی اپنے بچیاں نو کس دلدل وچ سٹ کے جا رہے ہیں، اسی اپنے بیٹیاں نو کس دلدل وچ سٹ کے جا رہے ہیں۔ میں ریکویسٹ کراں گا پی ٹی آئی دے نوجواناں نو، نون لیگ دے نوجواناں نو، پیپلز پارٹی دے نوجواناں نو، جس سیاسی ونگ نال تھوڑا تعلق ہے، میں ایک نوجوان نو ریکویسٹ کراں گا اپنے اخلاقیات تے غور کرو، اپنی عزت تے کمپرومائز نہ کرو، جواب عزت نال دیو۔ اگر اختلاف رائے کرنے تے عزت نال کرو۔ یہ وطن دھرتی ماں ہے، ماں دی عزت داتے نہ لگاؤ، ایدے امن نو برباد نہ کرو، ایدے امن نو تباہ نہ کرو، ایدے امن نال کھلواڑ نہ کرو۔ کسی ایک سیاسی جماعت دی ذمہ داری نہیں، ایک ایک بندے دی ذمہ داری ہے۔ اقبال کہندہ ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ایک ایک نوجوان دی ذمہ داری اپنے کردار وال دیکھے، اپنے جسم وال دیکھے، اپنے لہجے وال دیکھے، اپنی گفتگو وال دیکھے۔ میں عرض کر رہا سا کہ ابو سفیان دا قافلہ بخیر و عافیت مکہ دے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ادھر مکے دے سرداراں کافراں نے 1000 نوجوان تے مشتمل ایسا گروہ تیار کیتا جڑے مسلمانوں کو بدلہ لینا سے نکلے۔ اجے مکیوں نکلے نے تے انہوں نے اطلاع پہنچی کہ قافلہ تے خیر و عافیت نال واپس آ رہا ہے، ادھے تے کوئی حملہ نہیں ہویا، مگر انہوں دے دل وچ حسد سی رسول اللہ دا، بغض سی رسول اللہ دا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، مغیرہ سارے یک لسان ہو گئے۔ سرداران قریش، کفار عرب بول کے کہنے لگے اسی واپس نہیں جائیں گے، اے مٹھی بھر جڑے مسلمان ہیں انہوں ختم کریں گے۔ ایک قافلہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اے مزید اگے جائے گا۔ ساڑا قافلہ اگرچہ آ گیا مگر اسی انہوں مسلمانوں ختم کریں گے۔ اے اطلاع جدو میری سرکار کل گئی تو مدینہ طیبہ دی مسجد دے درو دیواراں تو ایک آواز گونجی، انصار مدینہ، مہاجرین مدینہ، تو انہوں زہرا دے بابا بلا رہے ہیں، آقا مولا بلا رہے ہیں۔ پھر صحابہ دے آمن دا انداز بفرے ہوئے شیران دی طرح، لبائک لبائک لبائک
لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ درو دیوار گواہ ہے مدینہ طیبہ دے صحابہ شیراں دی طرح گرجدار لہجیاں دے نال مسجد نبوی شریف دے اندر تشریف لے کے آئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو انو ساری گل دا تے صورتحال دا تے پتہ لگ ہی گیا ہے نا حضرت سعد کولوں؟ جی آقا۔ فرمایا انہاں دا قافلہ تے خیریت نہ چلا گیا ہے، مگر ابو جہل تے دی ٹیم کہندی ہے سی انہاں ختم کر کے واپس جاواں گے۔ کی پروگرام ہے تہاڈا؟ او سانو مٹان آ رہے نے، تہاڈا کی ارادہ ہے بھائی؟ کی خیال ہے؟ دنیا دے میں ایک جملہ کہنے لگا، جڑے بندے تاریخ دے طالب علم نے، تاریخ آج بھی انگشت بدندہ ہے۔ میرے نبی کے کردار پر غیر مسلم انگلی کا اشارہ بھی نہیں کر سکا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کہتے ہو تو چلتے ہیں۔ اس جملے پہ غور تو کرو، میرا نبی مران والا نہیں، بچان والا ہے۔ میرا نبی جگان والا ہے۔ حضرت صدیق اکبر سب تو پہلے اٹھے، دل بھی حاضر جان بھی حاضر، آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر۔ فرمایا ابو بکر تسی تے تن من دھن قربان کرنا سے تیار ہو، تیاں چڑیاں پتر چڑے، جائیداد چڑی، قبیلہ چڑیا، اپنی جائیداد چڑی، مکہ چھڑیا، تسی تے گئی سب کو چھڑ کے آ گئے ہو۔ گل تواڈے نال نہیں، گل انصار مدینہ نال ہے جنہ کول اسی وسنے ہاں۔ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہوئے، مہاجرین کھڑے ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا مہاجرین تسی تے اگے ہی میرے نال ہو، جنہ کول اسی وسنے ہاں، گل انہاں دی ہے۔ فقال مقداد لا نقول كما قال قوم موسى قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك، عن يمينك وعن شمالك، وبين يديك وخلفك۔ میری سرکار دی بارگاہ صحابہ بولے کریم آقا، عظیم آقا، رحیم آقا، امین آقا، صادق آقا، محسن آقا، محسن آقا، نور آقا، سرور آقا، شاہد آقا، مبشر آقا، سراج آقا، منیر آقا، فضل آقا، کبیر آقا، دل آقا، جان آقا، ایمان آقا۔ اللہ دے نبی، اللہ دے نبی، اسی قوم موسیٰ نہیں، قوم محمد، قوم موسیٰ نہیں، قوم محمد، جاگے نہیں سونا نبی، اسی قوم موسیٰ نہیں، قوم محمد۔ اسی قوم موسیٰ نے جڑے من بھی کھان، سلوہ بھی کھان، تتر بھی کھان، بٹیر بھی کھان، لڑن دی واری آئے تو بول کے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام آپ کی بارگاہ چرز کرن، اے نبی موسیٰ تسی لڑو تے تھوڑا رب لڑے، تسی جانو تے تھوڑا رب جانے، اسی تھوڑے نل نہیں جانگے، ایک قدم بھی نہیں چلانگے۔ اے موسیٰ تسی جانو، تھوڑا کم جانے، تھوڑا رب جانے، تھوڑی جنگ جانے، تھوڑا جہاد جانے، اسی تھوڑے نل نہیں جانگے۔ جدوں واری آئی مدینے دے نبی دے نوکران دی، سب تو پہلے
والے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے، دعا ہتھاں نال نعرے لائے، اے اللہ دے نبی اسی قوم موسیٰ قوم محمد، اے چشم محمد، اے دست محمد، اے چشم محمد، اے دست محمد، ایک اشارات کرو۔ دوبارہ میں دو میں جملے دوبارہ کہنے، نبی دے غلاموں تے ذرا جا کے اچھی جواب دینا، اے چشم محمد، اے چشم محمد، اے دست محمد۔ جملے دا معنی سمجھو، کملی والے یا جے ساڑی گل پوچھ دے ہو مذاق دے کاجلا لیا، زبان تو کہن دی لوڑ نہیں پوے گی، چشم مبارک نل اشارہ کرو، دست ید اللہ جی ایک انگلی نل اشارہ کرو، نقاتل عن یمینک عن یمینک وعن شمالک عن یمینک وعن شمالک، سونیا صرف لڑاں گے نہیں، تیرے سجے لڑاں گے، کھبے لڑاں گے، اگے لڑاں گے، پیچھے لڑاں گے۔ اج اینی گل ہوئی ہے، حضرت سعد بن معاذ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، نعرے لگائے، نعرہ رسالت مسجد نبی گونجی، عرض کر دینے سونیا صرف اگے پیچھے سجے کھبے نہیں، حکم تے دے کے ویکھو، حکم تے دے کے ویکھو۔ قام سعد بن عبادہ وقال یا رسول اللہ والذی نفسی بیدی لو امرتنا ان نخید قلبہ لأخذناها ولو امرتنا ان نضرب اکبادها الى برک الغمام۔ سونیا اشارہ کرو، سواریاں تو اتراں گے بھی نہیں، سنے سواریاں دے اگ وچ بھی کوداں گے، سمندر کچھ بولو یار۔ آنکھوں تے دا ترجمہ نہ کر لئیے، نہیں انج نہیں جی، آنکھوں تے پھر دا ذوق نال ترجمہ اس بابے دی زبانش کریے جن دنیا مہر علی آندی ہے۔ حضور دیکھ سے ابھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضور پاک نے فرمایا لائنہ بنا لو، لائنہ بن گئیاں۔ حضرت سعد دے چھوٹے جی ایک بھائی نے جنہ دی تلوار اچھی ہے، قد نیوائے، نام حضرت عمیر۔ انج نہیں، ذوق نہ رکھو، سبحان اللہ۔ غزوہ بدر دا جذبہ لے کے بیٹھو، محبت نہ رکھو، سبحان اللہ۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ اپنے بھائی جان دے کدی پیچھے لک دینے، کدی ادھر لک دینے، کدی ادھر چھپ دینے، کدی ادھر چھپ دینے، مگر نگاہ مصطفیٰ تو کون چھپ سکتا ہے؟ میرے نبی کریم علیہ السلام رونڈ پہ لگا دینے، جناب سعد دا بھرا پیچھے پہ چھپ دائے، میرے نبی کریم دی نظر کرم اٹھی، میرے حضور فرمان دینے اوے چھوٹو، اوے چھوٹو، عرض کر دینے حضور ویکھ لے آجے، فرمایا توں تے تھے میں بدر جننے جتھے مرنے میں وہ بھی ویکھ رہے ہوں۔ اوے چھوٹو ذرا باہر آنا، تو کدے چھپ دا پہ آئے، تیرا قد نیواں تلوار اچھی ہے، تو کی کرنا ہے؟ عرض کر دینے کملی والے ہو، میں نو باہر نہ کڑے آجے، میں بھی نال ہی جانا ہے۔ حضور فرمان دیں تو چھوٹا ہے، تو کیویں لڑیں گا، اسی تینوں کیویں سنبھالاں گے، تو جو میرے حل کرنا۔ عرض کر دینے حضور جڑے میرے وڈے بھائی جان جناب سعد رضی اللہ عنہ، انہاں نال کشتی کرا لو۔
کڈو جناب سعد بھائی جان سعد آؤ بار حضور پاک مسکرائے فرمایا صحابہ انہاں دی کشتی ویکھ ہی نہ لئی جناب سعد دے قریب ہوئے نے بھائی جان بڑے نے نا قریب ہوئے نے آنے نیویں ہوو نیچے ہوو توڑی گردن پکڑنی ہے پہلوان کہہ رہے نیچے ہوو جدوں کن مبارک قریب ہویا تے ویر دیاں چیخاں نکل گئیاں نے بول کے عرض کر دے او میرا سعد تینوں تے حضور نے قبول کر لیا ہے میں پیچھے نہ رہ جا میں زندگی کی کرنی ہے اوہ کوثر دا پانی مل کے ذرا نبی دے غلام آکھو کوثر دا پانی 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 کوثر دا پانی اوے آقا دے نالا دے جند انجوی تے جانی آقا دے نالا دے جند انجوی تے جانی مسجد مجددیہ اندر جننے نبی دے غلاموں ذرا زور نہ لاکھو آقا دے نالا دے جند انجوی ہولی نہ آکھو یار زور لا کے آکھو ذرا آقا دے نالا دے جند انجوی جناب سعد فرمانے نے عمیر تو چھوٹا ہے تینو چھوٹے نو حضور کیویں لے کے جان گے ترجمہ پھر پنجابی ماہی بھائی جان نو عرض کر دینے بھائی جان تسی یہ دی فکر نہ کرو حضور نو میں منا لانگا ایک کیویں منائے گا تو جواب ترجمہ اپنی بولیے کرنا عرض کر دے ہونگے او مٹی چڑھ گئی ہے ٹیران تے آقا نو منا لانگا سر رکھ کے پیران تے آقا نو منا لانگا سر رکھ کے پیران تے آقا نو منا لانگا حضور ڈاٹے نہیں بڑے رعوف تے رحیم نے من جان گے اللہ دا قرآن آنا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم تم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم آقا نو منا لانگے سر رکھ کے پیران تے اوے آقا نو منا لانگے سر رکھ کے آقا نو منا لانگے اوہ سونے نو منا لانگے کہہ لو درد دل آلے اوہ سونے نو منا لانگے سر رکھے جڑا نہیں بولیا جمعے دی لذت لے لو مل کے میرے نال کہہ لو اوے آقا نو منا لانگے سر رکھ سونیا غلاماں نو بھلی نا مذاق تے کاجا لا لیا
गरीब नवाज है मंदियां दा भी ते नबी है ना साडा भी ते आका मौला है ना साडा भी ते मालिको मुख्तार है ना मिल के आखो नबी दो गुलामो आका नो मना लांगे सिर रख के पैरां ते ओ सोने नू मना लांगे सिर रख के मेरे आका ने तादाद पूरी की थी गिनती की थी ते 313 दा अदद है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत तो बाद 19वां महीना है रमजानुल मुबारक दी 12 है चलो मदीना तैयबा तो निकलिए मदीना तैयबा दे बासियां ने इमाम अंबिया नु सलाम आखिया है मेरे नबी नु सलाम आखिए मेरे नबी दी थी हजरत रुकैया बीमार ने बीमार थी छड़ के उस्मान गनी दी ड्यूटी लगा के इमाम अंबिया अल्लाह दे राह अंदर गुलामां नू लेके निकल गए ने काफरां बदर वाले मैदान च जिहड़ी अच्छी जगह है मजबूत जगह है उन्होंने पहले ही काबू कर लिया हजूर दे गुलाम बाद चो गए ने इन्हों रेत मिली है रेत ते उत्तों गर्मी है रेत उत्ते चलना भी मुश्किल रेत उत्ते बैठना मुश्किल रेत उत्ते लेटना मुश्किल जदों गए ने इमाम अंबिया अलैहिस्सलाम आपने फरमाया इत्थे ही खैमे लाओ खैमे लग गए ने रात पै गई खजूर दी छाल दा एक अरीश बनाया गया है एक छत बनाया गया है उस छत वाली जगह ते अज मस्जिद भी मौजूद है जिदा नाम अल अरीश है फकीर ने उस मस्जिद च रकत नफल भी पड़े हुए ने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ फरमाने ने ओ सहाबा मेरे नाल मुहम्मद दा पैरा कौन देगा मुहम्मद अरबी दा पैरा कौन देगा सामने उतबा है सामने शैबा है मुगीरा है वलीद है दुनिया दे काफर ने उन्हां नाल लड़ना हुई है मेरा पहरा कौन देगा हाफिजा बात दे नबी दे ना करो जिन्ने कल्ले तन्हा सब तो पहले तलवार पकड़ के आवाज बुलंद की थी मौला अली फरमाने ने मैं अली अपनी जिंदगी अंदर एडा वड्डा दलेर बंदा वेखिए ही कोई नहीं अली ओ दलेर है कौन है तू ते खुद शेर खुदा है फरमाया लोगो मैं खुदा दा शेर हो के जिन्नू शेर मनना ओदा नाम अबू बकर सिद्दीक है सारियां दी ड्यूटी है तू ए मुकाबले में तू इत्थे लड़ना तू इंज लड़ना तू इंज लड़ना तू इंज लड़ना हुन रात हो गई है सो जाओ सुला कर पहलुओं में सब को सोई जब बदर की वादी बदर की वादी शायर इस्लाम शाहनामा इस्लाम अंदर हफीज जलंधरी बोले तर्जमा करदा रहा ते वक्त ना निकल जाए अजीजा ने गिरामी हजूर ने फरमाया सब सो जाओ सब नू हुक्म होया सो गए ने हुक्म होया सो जाओ सब सो गए ने पर मेरे नबी सजदे विच गिरे हुए ने जदों ही उठदे ने सिद्दीक खड़े ने
میرے نبی دے غلاماں نو صحابہ تے اہل بیت نہ لڑاؤ نا صحابہ ساڈے دل دی جان نے صحابہ ساڈیاں اکھاں دا نور نے اسی صحابہ دے وی نوکر علی دے وی نوکر علی دے بچیاں دے وی نوکر ایک بابے دا جملہ کواں بولو گے اس بابے نو دنیا صوفی برکت علی لدھیانوی آندی ہے کما ایک جملہ ڈاکٹر اشفاق پوچھیا تھوڑا مذہب کی ہے اچھی نہیں بولے یار تسی صاحب بابا جی تھوڑا عقیدہ تے مذہب نظریہ کی ہے تسی نبی پاک نال کیویں اپنی نسبت کر دے ہو فرما کربلا تو پہلے سڑا نظریہ صدیقی ہے میں جملہ کما تے نبی دا غلام استقبال کرے 2 نمبر سنی نہیں نبی اعلی علی اعلی صدیق اعلی کیوں سبحان اللہ اینا ربڑ دیاں گڈیاں نو کی پتا ہے یہ بزرگاں نو پوچھو دین کی ہے ساڑا فرما کربلا تو پہلا ساڑا عقیدہ صدیقی ہے کربلا تو بعد اسی حسینیاں حضور سجدے وچ گر گئے نے میرے حضور رو رو کے دعاواں مانگ رہے نے میرے نبی کریم نے دعا منگی ہے اللہم ارتحلک هذه العصابة من آل الاسلام لا تعبد فی الارض اللہ اے مٹھی پر میں دیوانے لے آیا ہاں تینو سمیع کہنا لے تینو بصیر کہنا لے تینو حیّن کہنا لے تینو قیوم کہنا لے تینو خبیر کہنا لے تینو شہید کہنا لے اے پروردگار جے نہ بچے پھر تیرا نا کون لے گا اے میں لے آندے نے میرے نبی اینا گڑ گڑا کے روئے اینا گڑ گڑا کے روئے میرے نبی دے کندے مبارک تو کپڑا ڈگ پیا ہے جدو کپڑا مبارک سجدے وچ گیا گر گیا ہے صدیق اکبر دی آ نکلی ہے آپ نے کپڑا مبارک میرے نبی دے کندے دے دیتا ہے ہاتھ جوڑ کے رس کر دینے اٹھو کملی والے ہو بارش دی رم جم شروع ہوئی ہے کافراں ول موسلا دارے ساڈے ول رم جم میں پہلی خوشخبری آ گئی ہے او دے تیز بارش ہے اے دے رم جم ہے برسن ہارے رم جم او دو بوندے درد گرا جانا لم یاتی نذیر کفی ناظرن رم جم ہوئی تو ان پتہ ہے جدوں ریت تے بارش برسے تے ریت لوہے آر جم جاندی ہے بولو ایویں ہی ہے نا صحابہ اتے چین اترے ستے ہوئے نے اچھا وہ کافر نے عتبہ شیبہ مغیرہ ابو لہب لعین سارے کوڑے کافر اور رات نوں بھی تے حملہ کر سکدے سن نا میں صدقے جاں کملی والے دے لفظاں تو فرمایا سو جاؤ جنگ سویرے ہوئے گی تے گل تیرے منہ جیڑی نکلے او تیرے جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تک دی رے گل تیرے منہ آہا سرکار اٹھے
اللہ اکبر کبیرہ. ہاں صبح ہوئی صف آرائی شروع ہو گئی. حضور پاک صفاں سیدھیاں پہ کرانے. میرے آقا دے ایک صحابی جنہاں دا نام ہے حضرت سواد بن غزیہ، او صافی چو اگے کھلوتے ہوئے سن. میرے آقا نے چھڑی پکڑی ہوئی، صفاں سیدھیاں ہو رہی ہیں، او صافی چو اگے سن. انہاں دے پیٹ اتے چھڑی لا کے حضور نے فرمایا استویہ، او سواد تمہیں برابر ہو یعنی پیشاں ہو. وہ ہور اگے آ گئے. آ کے آندے نے مینوں تو سوٹی ماری ہے، میں بدلہ لینا. جناب عمر کھڑے نے، جناب حمزہ کھڑے نے، علی کھڑے نے. چہریاں تے سرخی آئی ہے، اے دا نام اخلاقیات ہے. میرے نبی فرماندے نے انہاں نال گل کر لینے ہاں. لے سواد چھڑی پکڑ، جویں تینوں لگی ہے مینوں لگا لے، بدلہ ہو جائے گا. چھڑی پکڑ کے عرض کر دے نے جتھے تساں مینوں سوٹی لائی ہے اتھے کپڑا کوئی نہیں. جناب دے پیٹ اتے اتھے کپڑا ہے، پہلے کپڑا چاہو. نبی کریم نے کپڑا اٹھایا ہے، بس پھر عاشق دا نظارہ سی. ویکھن والے صحابہ سن، مردفین فرشتے جڑے اتوں اتر رہے نے حیران سن. کائنات انگش بدندہ سی، انہاں چھڑی سٹھی ہے. نبی کریم دے مبارک جسم نو بوسے دین لگ پو. چم رہے نے، چم چم کے نال بدن لگان دے نے، نالے بوسے لین دے نے. میرے امام الانبیاء فرمایا اوہ سواد اے ویلا انج کرندہ تے نہیں نا، اے کی پیا کرنا ہے. عرض کر دینے میں واپس جانا استے تے آیا ہی نہیں نا، میں تے شہید ہونا آیا ہوں. میں تے بہانہ پیا لب دا سا، کوئی بہانہ لب جائے امام الانبیاء نال جسم تے لالواں. آنکھوں تے ترجمہ کر دیا تن صدقے میرا من، بولو تن صدقے. نوجوانوں انج نہیں، ہاتھ کھڑے کر کے ذوق نہ رکھو ذرا. تن صدقے میرا من، جاواں صدقے میں اس سرکار تو جی دانا محمد صلی علی جی دانا محمد صلی علی جی دانا. عزیزان گرامی، میرے آقا علیہ السلام نے پیار کیتا، صحابہ نو رشکایا، پھر صفاں درست ہو گئیاں. میرے نبی فرمانے عبداللہ بن رواحہ کتھے نے؟ جی حضور. فرما چلو سب تو پہلے تسی. عبداللہ بن رواحہ سب تو پہلے تلوار لے کے گئے. اگو سامنے عتبہ، شیبہ، ولید، مغیرہ کھلوتے نے، مکے دے سردار. اے محمد اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے مدینے دے چروائے ساڑھے نہ لڑن گے، کوئی سردار گل. اے مدینے دے چروائے نال نہیں اسی لڑنا. بڑا غصہ آیا حضور پاک کو. حضرت عبداللہ بن رواحہ صحابہ نے بڑا جلال آیا. میرے نبی پاک دی نبوت علی نظر ہے نا. عبداللہ بن رواحہ پیچھے ہو جاؤ. آخری لفظ بولنے لگا. جناب عبداللہ بن رواحہ پیچھے ہو. انج لمبی لین لگی ہوئی. ویکھنا ہوں تساں میرے آلو. میرے نبی نے 3 نام لے. سامنے ولید ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے. میرے نبی پاک نے پہلی نظر انج ماری نہ دائیں تے ایک جملہ بولیا، قم یا حمزہ. آیا آیا
دوجا نام لین لگا قم یا ابا عبیدہ. تریجا نام لواں تے اگلے جمعے تے میں ذکر پھر کرنا ہی کرنا ہے نا. پتہ لگے جا جانو علی والے کون نے, پتہ لگ جائے ایک باری سارے آنو. میرے نبی پاک نے تیسری نظر ماری, قم یا علی. میں بھی روزہ ہی رکھیا ہے, بعد ویکھی جائے گی کہ میں گھنٹے 2 لگنے نے. ہن تے میں نبی دا نام لے لانا ذرا زور نال. ایک باری پتہ لگے علی پاک دا نام لے آئے دیوانیوں, پتہ لگے عاشق نبی پاک دے ویر دے آئے نے. قم یا علی. میں بڑا شعراں تو اجتناب کیتا مگر یہ شعر ضرور میں پڑھنا. شاعر اسلام نے حضور دا نام, حضور دی آواز سن کے, یہ سن کر بو بیدا میر حمزہ مرتضی نکلے. منظر سامنے رکھو منظر. یہ سن کر تلواراں پکڑی ہوئی ہیں, پوزیشن سنبھالی ہوئی ہے, سامنے کافر کھڑے نے. ادھر نبی کریم نے فرمایا چاچا حمزہ اجے بھی باہر نہیں آیا, ابو عبیدہ اجے بھی باہر نہیں آیا, علی. یہ سن کر ابو عبیدہ میر حمزہ مرتضی نکلے. لگا کے نعرہ تکبیر وہ شیر خدا نکلے. علی پاک دی تلوار گرج رہی ہے, اوتے جناب علی پاک دی تلوار گرج رہی ہے, امیر حمزہ دی تلوار گرج رہی ہے, ابو عبیدہ دی تلوار گرج رہی ہے. حضرت امیر حمزہ نے بھی ٹکڑے کیتے, حضرت مولا مرتضیٰ نے بھی ٹکڑے کیتے, حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھوڑے زخمی ہوئے, مولا علی جھپٹ کے آئے, آپ نے ان دے بھی ٹکڑے کیتے. ابو عبیدہ زخمی ہو گئے, نبی پاک دی بارگاہ چلے گئے, جنگ شروع ہو گئی. کدی کوئی کسی نہ لڑے ہے, کوئی کسی نہ لڑے ہے. حضرت بلال دی نظر امیہ تے پہ گئی. آپ فرمانے نے مدینے والے جو آج جڑا مینوں پتھراں نال ماردا ہے اینو پھڑ لو. حضرت بلال دے ایک اشارے تے امیہ نو فاصل فنار کیتا گیا. حضرت عکاشہ بن محسن نبی پاک دیکھ صحابی تو جو نبی پاک دیکھ صحابی عکاشہ بن محسن لڑدیاں لڑدیاں تلوار ٹوٹ گئی, دوڑ کے نبی پاک دی بارگاہ چاہے, سونا نبی میری تلوار ٹوٹ گئی, میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. میری سرکار دے کول ایک لکڑی دی سوٹی پئی ہوئی ہے. حضور فرمانے عکاشہ اے ہی پھڑ لے, اے ہی تلوار ہے. حضور دے ایک صحابی جناب اسلم رضی اللہ عنہ انہاں دی بھی تلوار ٹوٹ گئی. میرے میں حوالہ وکھانا, میں حوالہ اے تے مشہور ہے نا عکاشہ رضی اللہ عنہ والا, دوسرا لفظ میں بول رہے ہوں اسلم رضی اللہ عنہ انہاں دی تلوار بھی ٹوٹی, وہ بھی نبی پاک کو لائے. میرے نبی فرماندے نے تلوار ہے کتھے ہی. حضور ادھی ڈگ پئی ہے, پتہ نہیں کتے تے ادھی میرے کو لے. میرے نبی دستے مبارک لگایا, وہ بھی مکمل تلوار بن گئی. اگلا جملہ سن, میرے نبی دا ایک غلام لڑدا لڑدا بازو کٹیا گیا ہے, بازو کٹیا گیا ہے تے او دا ایک تسمہ لمکدا پیا, انہاں ہاتھ پیر تھلے دیتا, بازو کھچیا تے کھبے ہاتھ نال تلوار بھی پکڑی تے اپنا بازو پکڑیا تے نبی پاک کو لہندے نے اے میرا بازو ٹوٹ گیا, اے میرا بازو قلم ہو گیا. میرے نبی نے لعاب دہن لگا, میرے نبی نے لعاب دہن لگایا, لعاب دہن لگایا. عثمان غنی دے دور تک او صحابی زندہ رہے تے بول کے کہندے رہے ہے کوئی ماں نے جمیا میرے سامنے آئے, اے بازو مینوں میرے نبی دیتا ہویا سب سے اعلیٰ.
اینج نہیں، زور لا کے ایک باری نعرہ لاؤ، سب سے اعلی نبی اپنے مولا، دونوں عالم کا دودھا ہمارا نبی، اچھی بول کے جواب دیا دے، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی ہو گئے، 14 مسلمان شہید ہو گئے، انہاں سارے مسجد العریش دے پچھلے پاسے کھوہ ہے، ہن بند ہو گیا، جدو میں دیکھے جدو کھلا ہی سی، او دے وچ سارے کافران دڑامس اٹھیا۔ نبی پاک فرمانے عمر جی مدینے والے ہو، فرما کھلو جو ایتھے سارے آ جاؤ۔ حضور پاک انہوں نے مخاطب ہویا، دسو بڑا غرور سی توانو ہے، اور میرے تے ماس تے معوض نہیں ابو جہل دا سر لا چھڑیا ہے۔ اینی گل ہوئی تے حضرت فاروق اعظم نے یا رسول اللہ اے سن دے نے، لو بس ایتھے جمعہ ختم کرنا ہے، اے بخاری وچ لفظ نہ ہون تے جو چور دی سزا میں لاں گا۔ ہن بھی عقیدہ نہیں تو پکا کرنا، ہن بھی تو نظریہ پکا نہیں کرنا، ہن بھی تو اپنا نبی نہ تعلق تے رشتہ نہیں جوڑنا۔ میرے آقا علیہ السلام فرما دیں عمر فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کوئی بھی کام کرے تو دا فعل حکمت تو خالی نہیں ہوندا، تو نبی تو لغو کام کر دے ہی نہیں۔ پھر نبی فرما دیں عمر یہ تواڈے نالوں زیادہ سن دے نے، تواڈے نالوں اچھی بولو، اچھی بولو، زیادہ سن دے نے، تے جے کھوہ وچ مرے کافر سن دے نے۔ جمعہ ختم ہو جانا ہے، جمعے ہو جاندے نے ہر جگہ تے جے کافر سن دے نے، تے جڑا میرا نبی ہے نبیاں دا بھی سردار ہے، پھر کہہ لو جاندی واری یا نبی سلام علیکہ یا رسول کا یا رسول، زور لاؤ ذرا، یا نبی سلام علیکہ یا رسول، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی میرا جے والے، آسیوں کی لاج والے۔ ہاتھ کھڑے کرو، بولو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔